الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والملائكة عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ مولانا العظیم. چند دنوں پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں حفاظتی اعتبار سے دیکھنا ہوگا. اس کے اندر اگر ان امور کے اوپر ہمارا حفاظتی حصار اور حفاظتی نگرانی مضبوط ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اور ایسا ہی ہے کہ اس کا فائدہ معاشرے کے ہر فرد کو پہنچے گا، سماج کے ہر ویکتی کو پہنچے گا. اور اگر بحیثیت قوم مسلم، بحیثیت مسلم نیشن ہم نے ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا تو اس کا نقصان ہر ایک اٹھائے گا. اس کے نقصان اٹھانے میں امیر اور غریب کا، دیندار اور بے دین کا، مسجد سے جڑے ہوئے کا اور مسجد سے دور رہنے والے کا، اور پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر ان امور پر ہماری نگرانی مضبوط ہے، جن میں بتلایا تھا پہلی چیز تھی کہ دین کا ہماری زندگیوں میں محفوظ رہنا، دوسرا جانوں کا محفوظ رہنا، عقل کا ریسرچ کے لیے بہتر رہنا اور پریپیئر رہنا، کسی چیز سے متاثر نہیں ہونا، اسی طرح نسل کا بڑھتے رہنا، اور اسی طرح اکنومیکل کنڈیشن کا مضبوط ہونا. ان چیزوں کو مختصر طور پہ بیان کیا تھا. اور پھر زندگی میں دین کیسے محفوظ رہے اور کس طرح ہم دین پر عمل کرتے رہیں، اس کے تعلق سے بھی بتلایا تھا کہ ہمیں غلط عقائد سے متاثر نہیں ہونا، غلط باتوں پر دھیان نہیں دینا، دین کے بارے میں جو بات ماننی ہے علماء سے پوچھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اسی کو ماننا ہے. اور اگر کوئی کسی اور راستے سے آ کر دین کا نام لے کر کوئی بیروپیہ اگر بے دینی پروسے تو اس کے اوپر قطعی یقین نہیں کرنا، تاکہ ہم حقیقی معنی میں مسلمان باقی رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا ظاہر مسلمانوں کا رہے، ہمارا گیٹ اپ مسلمانوں کا رہے، لیکن دین ہمارا حقیقت میں ایمان اور ہمارے عقائد خراب ہو چکے ہوں. اسی طرح ایک چیز اور ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں صحیح معنی میں دین نہیں ہے اور ان امور پر ہماری نگرانی بہت اچھی نہیں ہے تو ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اور اٹھانا کیا پڑے گا؟ اس کا نقصان ہم بہت حد تک اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے قرب و جوار والوں کو جہنم سے بچاؤ. جہنم سے صرف عبادت کے ذریعے سے کوئی انسان چاہے کہ میں صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھ لوں، زکوٰۃ وغیرہ ادا کر لوں، بچ جائے، اور اس کی معاشرت یعنی سماجی اس کا ویوہار، سماج میں جن چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا لازم ہے اور جن چیزوں کو چھوڑنا لازم ہے وہ مضبوط نہیں ہے، تو پھر وہ جنت کے راستے پر وہ انسان نہیں ہے. اس زمانے میں ہماری زندگیوں میں دین نہ ہونے کا ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مسلم بچیاں اس بے دینی کی وجہ سے اور صحیح معنی میں نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے دینی کا شکار ہو رہی ہیں، اور بے دینی کا شکار ہو کر وہ بھگوا لوٹ ریپ کا شکار ہو رہی ہیں. ہم بہت ہلکے میں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھگوا لوٹ ریپ کیا ہے، کہ
بالکل اس طرح سے جو اسلام کے مخالف طاقتیں ہیں، جیسے RSS ہے، وشو ہندو پریشد ہے، یا اس طرح کی جو طاقتیں ہیں، ان کا باقاعدہ یہ مقصد ہے کہ مسلم بچیوں کو کیچ کیا جائے اور مسلم بچیوں کو لیا جائے، ان کو لبھایا جائے اور لبھا کر ان کو اپنے ساتھ لے لیا جائے اور ان سے شادی کا ڈھونگ رچا جائے، جبکہ یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ کسی غیر مسلم سے شادی نہیں ہوتی، چاہے لڑکا مسلم ہو، لڑکی غیر مسلم ہو، چاہے اس کا برعکس ہو۔ اور باطل اس پر کس سختی سے کام کر رہا ہے اور کتنی محنت باطل اس پر کر رہا ہے، وہ اس بات کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ جو باطل گروہ ہیں اور ایسے لڑکے ہیں کہ جن کے پاس نہ تو کاروبار ہے، نہ بیاپار ہے، نہ ملازمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو باقاعدہ ٹریننگ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ مسلم بچیوں پر آپ کو نگاہ رکھنی ہے، اور ٹریننگ کس طرح دی جا رہی ہے کہ ہر انسان کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے جیسی زبان کون بول رہا ہے۔ آپ ابھی یہاں پر ہیں، آپ ملک کے کسی اور کونے میں ہوں اور وہاں پہ کوئی اور زبان بولی جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو کوئی ہندی بولنے والا، اردو بولنے والا مل گیا تو آپ بہت خوش ہوں گے، ارے یار یہ تو اپنے علاقے کا آدمی ہے۔ اور پھر کوئی بالکل ایسا انسان مل گیا جو آپ کے شہر کا ہے، آپ کے محلے کا ہے، تو چاہے اس انسان سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، لیکن انجانی جگہ میں، انجانے دیار میں وہ انسان بھی بہت محبوب ہو جاتا ہے، علاقے کی اور وطن کی محبت کی وجہ سے، زبان کی محبت کی وجہ سے۔ تو باقاعدہ مسلم معاشرے کی ایک ایسی زبان ہے تو جو اپنے آپ میں ایک آئیڈینٹی ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے یہاں پہ سلام کا رواج ہے، اسی طرح جب کسی چیز کے بارے میں ان کو کرنا ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی مشیت پر اس کو چھوڑتے ہیں۔ میں موٹی موٹی چیز بتا رہا ہوں، جیسے انشاءاللہ ہم ایسا کام کریں گے، یا کوئی تعجب کی چیز ہوتی ہے یا تعریف، کوئی خوبی ہمیں ملی، کوئی بہتر چیز دیکھی تو الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہا، خیر و خیریت کا پوچھنا۔ تو مسلمانوں کا اس میں اپنا ایک انداز ہے کہ ان کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مسلم معاشرے کی خصوصیت ہے، حتیٰ کہ کوئی مسلم معاشرے سے باہر کا انسان ہوگا تو ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ پریکٹس کرنی پڑے گی، ورنہ زبان پر نہیں چڑھ سکتے، چونکہ ہمارے لیے یہ مادری چیز ہے، ہم ماں کی گودوں میں ہم یہ سیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ جیسے ایک آدمی عرب ملک کا ہے تو ہمیں عربی سیکھنے کے لیے ایک لمبا بڑا پروسیس چاہیے، لیکن وہ اپنی ماں کی گود میں عربی سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی انگلش ملک میں پیدا ہوا ہے تو پوری دنیا انگلش کے لیے جدوجہد کرتی رہے، لیکن وہ اپنی ماں کی گود میں انگلش سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ چیز مل گئی۔ اب اس چیز کو باقاعدہ ریسرچ کر کے ایک ایسے کورس تیار کیے جاتے ہیں کہ کن چیزوں سے مسلم بچوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، اور پھر باقاعدہ اس انداز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، السلام علیکم، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے اور شکار کیا جاتا ہے، اور پھر ایک حقہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ ہم کافی وقت سے اسلام پر اسٹڈی کر رہے ہیں، اور حقیقت میں کہ ہمیں اسلام کی جیسا کوئی دھرم لگتا نہیں ہے، ہمیں اسلام کی جیسا کوئی مذہب ہی نہیں لگتا۔ یہ بات کہ یقینی ہے کہ اسلام کا کوئی سیکنڈ نہیں ہے، اگر وہ کم بخت اتنا وفادار ہوتا اور اسلام کے اوپر اس حرام خور کا دل مطمئن ہو گیا ہوتا تو وہ اسلام قبول نہیں کر لیتا، چونکہ مغفرت کا مدار ہے اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر، لیکن نہیں، سازش کرنی ہے۔ جیسے ایک کور کے اندر اوپر سے عطر کا وہ کور ہو، عطر کا پیکٹ ہو، اس میں مکھانا ڈال دیا جائے اور پھر عطر کہہ کر پروسا جائے، اس طرح کی مثال ہوتی ہے۔ اس میں یہ حقیقت ہے کہ باطل محنت کر رہا ہے، لیکن جب تک ہماری قوم یا ہماری کمزوری نہیں ہوگی، جب تک ہمیں جلدی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہماری جو غلطیاں ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں اس ٹاپک پر بات اس لیے کر رہا ہوں
کہ چند سالوں پہلے کی، تقریباً 1-1.5-2 سال پہلے کی ایک رپورٹ تیار کی گئی کہ جس رپورٹ کے اندر مسلم بچیوں کی ایک کوانٹٹی بتائی گئی کہ ملک بھر میں آن ریکارڈ تقریباً 8 لاکھ مسلم بچیاں ایسی رہی کہ جو اس سازش کے اندر پھنسی ہے. اور ابھی مختلف گروہوں کا ایسا کہنا ہے کہ اس سال میں ہم 10 لاکھ کا ٹارگٹ لے کر چل رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمان سے آئے گی، وہ ہمارے گھروں کے افراد ہوتے ہیں، ہمارے سماج کے اور ہمارے معاشرے کے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی غلطیوں پر نظر کرنی ہوگی. سب سے پہلی چیز بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت سماج جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم شرعی حدود کو، جو شریعت نے گائیڈنس دی ہے پردے کے تعلق سے، ملنے کے تعلق سے، ملاقات کے تعلق سے، ہم اس کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نیا زمانہ ہے تو اس زمانے کے نئے رولس ہیں، یہ نیا زمانہ ہے تو یہ نئے زمانے کے نئے قواعد ہیں، نئے زمانے کے نئے چوچلے ہیں. وہاں پر پردہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ملاقاتوں کے اندر جو تفریق ہونی چاہیے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بس ساری حدود پامال ہو جاتی ہے اور محرم اور نامحرم کا کوئی فرق نہیں رہتا، اور وہیں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. اسی طرح اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اصلی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں. اصلی تعلیم یعنی اسکول اور کالج کی تعلیم، اور دینی تعلیم سے ہم بالکل دور ہو جاتے ہیں. جبکہ اصلی تعلیم وقت کی ایک بڑی ضرورت ہے. اگر ہم اسکولنگ سے اور کالج کی تعلیم سے دور رہیں گے تو پھر اس کا سماج کو نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن کیا دینی تعلیم ہماری ضرورت نہیں ہے؟ بلکہ ہماری زندگی اور موت کا مدار جو ہے وہ اس اصلی تعلیم پر نہیں ہے. وہ سماج کی ایک اہم ضرورت ہے اور ایک اہم نیڈ ہے، بیسک نیڈ ہے. لیکن کیا اس سے زیادہ نیڈ ہماری اسلامک تعلیمات نہیں ہے؟ کیا اس سے زیادہ نیڈ ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو شریعت کے حدود سکھائیں؟ کیا یہ ہماری نیڈ نہیں ہے کہ ان کو یہ سکھایا جائے کہ اسلام کس طرح سے معاشرت سکھاتا ہے، اسلام کس طرح سے سماج میں رہنا سکھاتا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے کہ آپ کو کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا، آپ کو کس سے بات کرنی ہے اور کس سے بات نہیں کرنی، کوئی دیر ہوگا آپ کو کس انداز میں بات کرنی ہے. یہ ایک ایک چیز کو اسلام سکھاتا ہے، بلکہ گھر میں آنے کے آداب تک اسلام بتلاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اس طرح سے پوری جو ہے نا اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں بھی جائیں گے تو کس طرح سے جائیں گے قرآن کے اندر. لیکن ان کو ہم چھوڑ چکے ہیں. نئے زمانے کے نئے سوچنے کے نام پہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں کہ کس طرح ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے. اور جب اسلامی تعلیم نہیں ہوتی تو پھر یہ اسکول اور کالج جس سسٹم پر ہم لوگ چل رہے ہیں اور جس سسٹم سے ہم ایک 20, 25, 30 سال 40 سال کی زندگی کے عرصے کے لیے کہ جس میں اس بچے کو کمائی کی ضرورت ہے ہم ان اسکول میں ڈال دیتے ہیں اور ان کالجوں میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان اداروں سے تعلیم کے نام پہ کیا پروسا جاتا ہے؟ ان اداروں سے تعلیم کے نام پہ کفر کو پروسا جاتا ہے، غیر اسلامی رسومات کو پروسا جاتا ہے، ویسٹرن کلچر کو پروسا جاتا ہے، اور اس کو زین للناس حب الشہوات. قرآن کہتا ہے کہ شیطان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو برائیوں کو ایک بہت اچھے لفافے کے اندر پیک کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. وہ نقصان کی چیز ہے، لیکن آپ کو جھانسا کیا دیا جائے گا کہ صاحب ہمارے یہاں پہ یہ فیسلٹی ہے، ہمارے یہ ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے تعلیمی ادارے نہیں ہے. کفر پروسا جاتا ہے، شرک پروسا جاتا ہے کہ وہاں پہ
کبھی بھی ایک متوازن بات چیت نہیں کی جائے گی، کسی بھی معاملے میں اسلام کا صحیح اسٹینڈ نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں، جس دین کا، جس دینی لوگوں کا، جس دھرم کے لوگوں کا ادارہ ہے اس کے عقائد کو پروسا جائے گا، وہاں پر بتلایا جائے گا کہ علم ہمیں فلاں دیوتا کے ذریعے اور فلاں دیوی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یہ جس مسلم بچے کا اور اس کے ماں باپ کا یہ عقیدہ ہے کہ العلیم ذات اللہ رب العزت کی ہے، الوہاب ذات اللہ رب العزت کی ہے، علم کا مالک، علم کا خالق، علم کا دینے والا اللہ رب العزت ہے، اس کے دماغ میں غیر اللہ کے عالم ہونے کا عقیدہ بٹھایا جا رہا ہے۔ الرزاق، رزق کی ذمہ، رزق اللہ، رزاق اللہ ہے، رزق دینا اللہ کی، اللہ رب العزت کی خاصیت ہے، لیکن وہاں پر یہ بتلایا جائے گا کہ فصل کوئی اور اگاتا ہے، پانی فلاں راستے سے آتا ہے، گیہوں فلاں راستے سے آتا ہے، یہ عقائد کو خراب کیا جاتا ہے۔ اور وہاں پر اس بچے کو ظاہر میں وہ بچہ چاہے مسلمان دکھے لیکن ذہنی طور پر اس کو غیر اسلامی بنانے کی تیاری کی جاتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، بڑی بڑی رقمیں اس پر لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر ماں کی، دادی کی حالت تو یہ ہے کہ دوپٹہ سر سے نہیں ہٹتا، لیکن وہاں سے جو بچے پڑھتے ہیں، باپ 5 ٹائم کا نمازی ہے لیکن ان بچوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو فحش، برائی وہاں پہ پروسی جاتی ہے، اور باقاعدہ مثال کے طور پہ وہ آتا ہے نا ایک ویلنٹائن ڈے، تو اس دن تک یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس دن تو آپ کچھ بھی کر لو، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، کہ جس گھر میں نہ محرم سے بات کرنے تک کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، وہاں کے لڑکے بھی جا کے وہاں پر اپنی عزتوں کا سودا کرتے ہیں اور بچوں کی بھی عزت کے سودے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس پہ ان کالج اور اسکولوں کو ہم اپنی موٹی رقمیں دیتے ہیں، بلکہ سال کا سب سے زیادہ بجٹ اگر گاڑی بنانے کا خرچ ہوتا ہے تو وہاں پر خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر اسلامی نظریہ، لیونگ ریلیشن شپ، کہ آپ بنا نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہو، یہ باقاعدہ وہاں پہ نظریہ بنایا جاتا ہے، اور یہ انہی اسکولوں میں اور کالجوں میں ہو رہا ہے جہاں پر ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، چونکہ ہم صحیح تجزیہ نہیں کرتے۔ اکبر الہ آبادی انگریزوں کے زمانے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، یوں بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ فرعون کو یہ اطلاع مل چکی تھی اس کے کاہنوں کے ذریعے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور وہ تیرے سامراج کو ختم کریں گے، تو وہ اتنا گھبرا گیا تھا کہ اس نے ایک حکم جاری کیا اور ایک بل پاس کیا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو ختم کرو، اور وہ اتہاس کے اندر بچوں کے قاتل کے نام سے مشہور ہو گیا کہ اس نے لاکھوں بچوں کا قتل کروایا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا اگر یہ کالج کی اس کے دماغ میں بات آ جاتی تو وہ اس چیز سے بدنام نہیں ہوتا کہ اتنے بچوں کو اس نے قتل کرا دیا، وہ تو ان کالجز کو کھول دیتا اور ان کالجز کے اندر وہ نسلیں آٹومیٹکلی برباد ہو جاتی۔ اتنی خطرناک چیزیں ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم شادیوں میں لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر لیں گے، ہم دوسرے امور پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیں گے، لیکن آج تک ہم کبھی ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے بنائیں، اپنے اسکول اور کالجز مضبوطی سے کھڑے کریں، اور ہم جھولی پھیلا کر اب ایمان کو بیچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ سب تعلیم کے نام پہ آ جاؤ، ہم سے ہمارے ایمان کا سودا کر لو، ہمارا مال بھی لے لو، ہمارے ایمان بھی لے لو، بس ہمیں وہ تعلیم دے دو، جہاں پہ بچے کو پڑھایا ہی جانور کے نام سے جاتا ہے، بی فار ڈاگ، سی فار کیٹ، وہاں پہ تقوی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں پہ اس دل کے تزکیے کا کوئی تصور نہیں ہے۔
اور جے پور والوں کے لیے یہ خاص طور پر رونے کا مقام ہے کہ کوئی قابل ذکر ایسی چیز نہیں ہے تعلیمی معاملے میں کہ جس کے اوپر سینہ ٹھوک کے ہم کہیں کہہ سکیں کہاں ہمارے یہاں تو فلاں جگہ ہے۔ ایک پروگرام میں جے پور کے بڑے ذمہ دار موجود تھے اور انہوں نے اپنا واقعہ بتلایا کہ میں فلاں بڑے انڈیا کے ٹاپ 5 میں ایک ادارے کو انہوں نے نام لیا کہ ان کے ذمہ دار کے ساتھ تھا اور ہم جے پور کے ایئرپورٹ ان کو چھوڑنے جا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ صاحب اللہ نے آپ کو یہاں پہ آپ سے اتنا بڑا کام لے لیا، آپ جے پور کی طرف بھی توجہ کریے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جے پور کسی سے لے گا، جے پور آج تک دینے والا رہا ہے، لیکن اسی جے پور کی جو عالمی امیج ہے وہ یہ ہے، اور اس جے پور کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قابل ذکر اپنا تعلیمی ادارہ نہیں ہے کیا جس کے ذریعے سے ہمارے بچے کفر اور شرک سے بچ سکے اور صحیح تعلیم ان کو مل سکے۔ ایک بڑے پولیس آفیسر نے جے پور کے کچھ ذمہ داروں سے کہا آدھا پیسہ تم لاؤ، آدھا میں لیتا ہوں، اپنے سماج کا جو ہے نا پڑھائی کا اپنے سماج کا بہتر انتظام کرو، یونیورسٹی اور کالج کا انتظام کرو۔ غیر ترس کھا رہے ہیں آپ کے اوپر، لیکن ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور غفلت اتنی ہے کہ خدا رحم کرے کہ جو ہمارے بچوں کو شکار کرنا چاہتا ہے، جو ان سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بہانے سے ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی دقت تک نہیں ہوتی۔ میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا، میں دھراتل کی بات کر رہا ہوں، اس علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی سماج سیوا کے نام پہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، کبھی دھرم کے نام پہ آتے ہیں، کبھی دین کے نام پہ آتے ہیں، کبھی روٹی لینے آتے ہیں، کبھی سبزی لینے آتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے آپ کے گھر کے اندر تک انٹری ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، ہائے توبہ ہائے توبہ ہائے توبہ، ہماری ہی قسمت میں یہ تھا کیا، اللہ کو ہم سے ہی کیا دشمنی تھی، اس طرح کے الفاظ سے بولتے چلے جاتے ہیں۔ وہ زہر جو کھلایا گیا ہے، جو پنپایا گیا ہے، جو بھرا گیا ہے، اس کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں جاتی ہے۔ اور پھر مجھ جیسے پاگل اگر اس بات کو سمجھانے لگے، علماء اس پر بولنے لگے، تو پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کو تو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر ان چیزوں پر توجہ نہیں دی گئی تو اس کا نقصان سماج نے اٹھایا ہے، اس علاقے نے بھی اٹھایا ہے، شہر جے پور نے بھی اٹھایا ہے۔ میں آپ کو ایک جے پوری کا واقعہ بتلاتا ہوں۔ ایک بچی جو ایک صفائی کرمی کے ساتھ بھاگ کر گئی اور اس نے پھر یہ رپورٹ کی کہ مجھے میرے گھر والوں سے خطرہ ہے، دونوں کا گھر آمنے سامنے ہے، اس گھر سے وہ نکل کر گئی اور سامنے کے گھر میں رہ رہی ہے، سور بنا رہی ہے، کھلا رہی ہے، کھا رہی ہے، اور وہی صفائی کرنے روڈوں پر جا رہی ہے، لیکن گھر والے اس سے بیٹا کہہ کر مخاطب نہیں کر سکتے۔ ایک حسین خواب دکھایا جاتا ہے، اور جو بے روزگار انسان ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں تو لڑکی بھی ملے گی، تمہیں نوکری بھی ملے گی، اور تمہیں تحفظ بھی ملے گا، تمہیں مدد بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، تمہیں تو یہ کرنا ہے کہ مسلم بچی کو جو ہے نا اپنے پھانسے میں پھنسانا ہے۔ اور مسلم بچیوں کو حسین خواب دکھلائے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، اور یہ اور وہ، کہ میں تو چاند جو تمہارے لیے اوپر سے اتار کر لانے کے لیے تیار ہوں، تارے تمہارے قدموں میں بچھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح کے جھانسے دیے جاتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ اور پھر اس کا وقت گزرنے کے بعد، پوری عزت کی دھجیاں اڑانے کے بعد جب وقت آتا ہے تو آپ آئے دن میڈیا پر، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کس طرح سے ان کو عصمت فروشی میں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے گھر والے کو قبول کریں گے نہیں، تو وہ پھر جسم فروشی کو اپنے گزر بسر کا ذریعہ بناتی ہے، چونکہ جب تک یہ معاملہ ہوتا ہے وہ 2-4 بچوں کی ماں بن چکی ہوتی ہے۔ اور ایسے ایک نہیں کئی سو واقعات ہیں۔
اس لیے اس چیز پر ہمیں اپنے گھروں کے اندر نگرانی کی ضرورت ہے. ہمیں وہ بھائی جو مارکیٹ میں رہتے ہیں تو ان کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ میری ایک ذمہ داری ہے، سماجی ذمہ داری ہے. جو بچے جو بھائی اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ تھوڑا سا کہ ہماری کوئی بہن غلط جگہ پر نہ پھنس جائے، وہ نقصان نہ اٹھا لے. بات بہت لمبی کی جا سکتی ہے اس پر. یہ خلاصے کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش کہ آپ دل کے درد کو سمجھ سکیں اور حالات کتنے سنگین ہیں اور اس کے اوپر باطل کتنا خرچہ کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے، اس کو سمجھ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.